الحمد لله الذي هدانا لهذا جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین مجلس اور معززہ موقرہ دینی ماں بہنیں، پہلے تو میں اس ادارے کو اور اساتذہ اور ذمہ دار حضرات کو جس ادارے کی چھت کے نیچے بیٹھ کر اساتذہ کرام کی عرقریزی سے ان تین ہونہار طلباء نے قرآن کریم کے حفظ کی تکمیل کی ہے، ان کو مبارکباد دیتا ہوں. دیگر ان والدین کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنی اولاد اور نور نظر کو اللہ کی کتاب حفظ کرنے کے لیے اساتذہ کرام اور مدرسے کے حوالے کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ تینوں حفاظ کے سینے حفظ قرآن کریم کی نعمت سے چمکنے لگے. ان کو بھی بڑی فضیلت اس کی وجہ سے حاصل ہوئی، ان کے اساتذہ کو بھی، ان کے ماں باپ کو بھی. ایک سبق یاد کرنے کے لیے کئی بار دہرانا پڑتا ہے
تب جا کر کے قرآن کریم سینے میں محفوظ ہوتا ہے، ورنہ 30 صفحے کی کوئی کتاب حرف بحرف یاد کرنا بھی مشکل کام ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب کسی کو دی جائے اور اس کو کہا جائے کہ لیٹر ٹو لیٹر اور ورڈ ٹو ورڈ اس کو یاد کر کے سناؤ، تو کہیں کہیں اس کی غلطی ہوگی، وہ بھول جائے گا۔ لیکن قرآن کریم ایسا انعام ہے اللہ تعالی کا اور ایسا علمی معجزہ ہے کہ ہمارا وہ بچہ جو اردو بھی نہیں بول سکتا، وہ فر قرآن کریم پڑھتا ہے اور سناتا ہے۔ یہ اصل میں ان کا کمال تو ہے ہی، لیکن اس سے بڑا قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ اب ان کے اساتذہ کرام نے کتنی مرتبہ ان سے دور سنا، قرآن کریم کے رکوع سنے، آیات سنی، اور قرآن کریم کے ہر حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور سننے پر بھی 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ تو ان بچوں کے پاس اجر کا کتنا بڑا خزانہ جمع ہو گیا، اب تو اس لائق ہو گئے کہ ہم ان سے دعا کرائیں کہ تمہارے پاس تو اجر کا بہت بڑا گنجینہ اور خزانہ اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا۔ اب ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کا پڑھنا بھی آسان کر دیا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ اگر کسی کی زبان میں لکنت ہے اور وہ قرآن کریم کی تلاوت بتکلیف کرتا ہے، یعنی رک رک کر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دگنا اجر دیتے ہیں۔ ایک تو تلاوت کرنے کا، دوسرا اٹک اٹک کر محنت سے پڑھنے پر محنت کا اجر اللہ تعالی دیتے ہیں۔ اگر قرآن کریم زبانی پڑھا جائے جب بھی اجر ہے، اور قرآن کریم دیکھ کر پڑھا جائے تب بھی اجر ہے، کیونکہ آنکھیں بھی عبادت میں لگ گئی، زبان کے ساتھ ساتھ، دماغ کے ساتھ ساتھ۔ ایک حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کثرت کے ساتھ تلاوت کرتا ہے قرآن کریم کی، اور وہ تلاوت میں اتنا محو ہے، اتنا مشغول ہے کہ اس کو دعا کرنے کا وقت نہیں ملتا، وہ ہمہ وقت تلاوت کرتا ہے، تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سوال کرنے والا اور دعا کرنے والا ہاتھ اٹھا کر جو دعائیں کرتا ہے، اس کو میں جو دیتا ہوں یہ قرآن پڑھنے والے کو بغیر مانگے دیتا ہوں، بغیر سوال کے اس کی جتنی حاجات ہیں وہ تمام حاجات کو میں پورا کر دیتا ہوں۔ حافظ قرآن کریم کے لیے روزانہ تلاوت کرنا بڑا آسان ہے۔ جو لوگ ناظرہ خواں ہیں ان کو 1 گھنٹہ لگے گا ایک پارہ پڑھنے میں، اور حافظ قرآن کریم کو 15 منٹ لگیں گے ایک پارے کی تلاوت میں۔ اس کو کتنی تلاوت کرنی چاہیے، کتنا بڑا خزانہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان پر جاری فرمایا ہے۔
قرآن کریم بڑا اعجازی کلام ہے اللہ کا، اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں القرآن مہیمن علی کل کتاب قبلہ، قرآن کریم جتنی آسمانی کتابیں اتری ہیں وہ تمام آسمانی کتابوں کے مضامین کا محافظ ہے۔ قرآن کریم کے اندر گویا تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ اور قوام اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، تو جس نے قرآن پڑھا اس نے گویا سب آسمانی کتابیں پڑھ لی۔ کتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، ایک حرف پر 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور علماء نے لکھا کہ الف لام میم پڑھے گا تو الیف، اس کے اندر 3 حرف ہیں، 30 نیکیاں تو یہ ہو گئی۔ لام کے اندر 3 حرف ہے، 30 نیکیاں یہ ہو گئی۔ میم کے اندر 3 حرف ہے، 30 نیکیاں یہ ہو گئی۔ اس لیے حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ نے تو لکھا کہ خالی الف لام میم آدمی پڑھ لے تو اس کو 90 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ آج کل ہمارے گھروں میں قرآن کریم موجود ہے لیکن ہم لوگ تلاوت نہیں کرتے، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ یہ وہ دور چل رہا ہے کہ امریکہ اور افریقہ اور دنیا کے وہ ملک جہاں سے قرآن کو نکالنے کی محنت کر رہے ہیں، وہاں لوگ اس کتاب کو پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں اور قرآن کریم باقاعدہ منگواتے ہیں سعودی عرب سے اور اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ کیا قرآن کریم سمجھ کر پڑھنے ہی پر ثواب ملے گا؟ جواب یہ ہے کہ قرآن کریم سمجھ کر پڑھنا افضل ضرور ہے، لیکن بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر کا ملنا طے ہے۔ الف لام میم کا معنی کسی کو معلوم نہیں، لیکن پڑھے گا تو اس کو 30 یا 90 نیکیاں ملنا طے ہے۔ یہ بغیر معنی سمجھے پڑھ رہا ہے تو بھی تلاوت پر ثواب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ہمارے یہاں شادیوں کے اندر قرآن کریم دیا جاتا ہے۔ کوئی شادی ایسی نہیں ہوتی ہوگی کہ جس کے اندر لڑکی کو مصلی، تسبیح اور قرآن شریف نہ دیتے ہوں۔ یہ بڑی اچھی چیز ہے، لیکن نئے گھر جانے والی لڑکی کو ماں باپ یہ تلقین کریں کہ یہ قرآن کریم کو بالائے طاق نہ رکھیں، خالی سجانے کے لیے نہ رکھیں، بلکہ یہ قرآن کریم کی تلاوت کو حفظ جان بنا کر اپنے گھر کو رحمتوں سے بھر دیں اور شیطان سے بچائیں۔ اکثر نئے گھروں کے اندر اور بند گھروں کے اندر شیاطین آ جاتے ہیں۔ یہ شیاطین کو بھگانے کا بہترین راستہ اور ہمارے گھر کو نوروں سے بھر دینے کا بہترین راستہ تلاوت قرآن ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ ہر مسلمان کو آیت الکرسی یاد ہونی چاہیے، سورہ فاتحہ یاد ہونی چاہیے، اور قصار مفصل جو نماز کے اندر پڑھی جاتی ہیں سورتیں چھوٹی چھوٹی، وہ بھی یاد ہونی چاہیے تاکہ اس کی نماز صحیح ہو۔ اور یہ یاد بھی ہو جائیں تو علماء سے اس کو درست کرواؤ، صحیح کرواؤ۔ جیسے دعوت کے کام کے اندر حلقے لگائے جاتے ہیں اور قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کی تعلیم جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ قرآن صحیح پڑھنا ضروری ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔
اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھو اور سکون کے ساتھ پڑھو اور اطمینان کے ساتھ پڑھو، حزن کا حزی شعر مت پڑھو۔ یہ بڑی زبردست کتاب ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت میں حدیث میں فرمایا کہ جو صبح آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ شام تک کے لیے حفاظتی فرشتے اس کے اوپر معین فرما دیتے ہیں جو اس کی نگہبانی اور نگہداشت کرتے ہیں۔ آج ہم لوگ خطروں میں ہیں اور اللہ ہمیں فرشتوں کا محافظ آیت الکرسی کے پڑھنے پر دے رہے ہیں، لیکن ہم توجہ نہیں دیتے۔ اور جس نے شام کے وقت آیت الکرسی کو پڑھ لیا اللہ تعالیٰ صبح تک اس کی حفاظت کا انتظام فرماتے ہیں۔ موت آ گئی ہوگی تو دنیا سے جائے گا، ورنہ ہر بیماری سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ نسائی شریف میں ایک روایت ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا جنت میں جانے سے موت کے علاوہ کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی۔ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ بتلانے کی کوشش کی ہے کہ آیت الکرسی کی تلاوت پر شیاطین گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ اکثر ہم لوگ کچھ تعویذ کرواتے ہیں، کچھ عملیات کرواتے ہیں، ادھر ادھر کی محنتیں کرتے ہیں۔ اتنا آسان طریقہ ہے کہ آدمی آیت الکرسی پڑھ لے، شیاطین گھر سے چلے جائیں گے اور بے برکتیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج کل بے برکتیوں کا بڑا شکوہ ہے ہمارے گھروں کے اندر کہ مولانا مال آتا ہے لیکن نظر نہیں آتا، اس لیے کہ گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ مصلی دیا ہے تو نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ پہلے جب مشائخ کسی کو خلافت دیتے تھے تو 3 چیزیں دیتے تھے۔ ایک اس کے ہاتھ میں مصلی دیتے تھے کہ تیرے سب مقاصد کا حل اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر رکھا ہے، جہاں حالات آئیں تو بھی مصلی بچھا، اور جہاں وقت صلاۃ آئے تو مصلی بچھا، اور یہ تسبیح کے دانے ہر وقت ذکر اللہ کرتا رہے۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا آدمی اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو زمین سے لے کر آسمان کے قلابوں تک اجر بھر جاتا ہے۔ اتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ خالی سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے پر دیتے ہیں۔ ایک پارہ قرآن کریم کی تلاوت کرو، کتنے حروف آپ کے پاس پڑھے گئے وہ تمام کو 10 سے ملٹیپلائی کر دیجئے، اتنا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے کہ اتنے تو گناہ بھی نہیں ہوں گے۔ آج کل ہم لوگ قرآن کریم کی تلاوت اور اپنی اولاد کو قرآن کریم کے یاد کرانے سے غافل ہو رہے ہیں۔ ہمارے سامنے صرف دنیا کی ڈگریاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پر جنت دینے والے ہیں یہ ہم بھول جاتے ہیں۔ ہاں البتہ اس زمانے میں یہ شکل پیدا ہوئی ہے کہ ہم ہمارے بچوں کو اتنا ٹیلنٹ اللہ نے دیا ہے اور اتنی صلاحیت دی ہے کہ بچے اسکول بھی جا سکتے ہیں اور مدرسے میں قرآن کریم حفظ بھی کر سکتے ہیں اور دونوں چیزیں ساتھ لے کر چل سکتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ بھائی ہائی اسٹینڈرڈ میں چلا گیا بچہ اور دونوں چیزوں کو کر نہیں پا رہا ہے تو اساتذہ سبق کو کم کر دیں کہ بھائی ابھی کم سبق سناؤ، اسکول کا کام کر لو، تھوڑا تھوڑا 2-2 3-3 آیتیں سناتے رہو اور دور کے اوپر توجہ دی جائے کہ جو گزشتہ دور ہے وہ روزانہ سناتے رہو تاکہ پچھلا جو ہے بھول نہ جائے۔
قرآن کریم کے یاد کرنے کی جتنی فضیلت آئی ہے اتنا بھول جانے کی وعیدیں بھی آئی ہیں. ان وعیدوں سے ہمیں بچنا ہے اور ان فضائل کو ہمیں حاصل کرنا ہے تو قرآن کریم ہمارے سینے میں آنے کے بعد نکل نہیں جانا چاہیے. ایک حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کریم یاد کرنے کے بعد بے توجہی سے کام لیتا ہے اور قرآن کریم کی طرف توجہ نہیں دیتا اس کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کو نکیل سے الگ کر دیا جائے تو وہ بھاگ جائے گا. قرآن کریم بے توجہی کرنے والے کے دل سے اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ نکل جاتا ہے اور جب نکل جاتا ہے قرآن کریم تو بعد میں وعید یہ ہے کہ وہ کتنی بھی محنت کرے گا اور یاد کرے گا لیکن جو یاد کرنے کے زمانے کی نوعیت تھی وہ لوٹ کر نہیں آئے گی. ابھی بہت سے حفاظ مجھے ملے جنہوں نے کہا کہ یاد کر کے ہماری غفلت کی وجہ سے قرآن ہمارے سینے سے نکل گیا تھا اب دوبارہ ہم لوگ محنت کر رہے ہیں یاد کر رہے ہیں لیکن کما حقہ یاد نہیں رہتا. بعض جگہوں پر حافظ جو ہو جاتے ہیں بچے ان کو 40 اور 50 پورے قرآن کریم کے دور کراتے ہیں تاکہ قرآن کریم سینے کے اندر بہت اچھی طرح سے جم جائے. قرآن کی آیتوں میں اللہ نے عجیب تاثیر رکھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں صبح کی نماز پڑھا رہے تھے. فجر کی نماز کی امامت حضور کے ہوتے ہوئے کوئی امامت نہیں کر سکتا. حضور امام الائمہ ہیں. معراج کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے آگے کیا اور آپ نے تمام انبیاء کرام کی امامت کی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے, نبی الانبیاء ہیں, بلکہ آپ امام الانبیاء ہیں. تو آپ نے نماز پڑھائی وہاں معراج کے موقع پر اور تمام انبیاء کرام نے پیچھے نماز پڑھی. مکی زندگی کے احوال بہت زیادہ سخت تھے اس لیے کہا کہ درمیانی آواز سے قرآن پڑھنا, زور سے پڑھو گے تو یہ کافرین قرآن کریم کو لعن طعن کریں گے, اللہ کی کتاب کو لعن طعن کریں گے. اس سے بچاؤ اللہ کی کتاب کو کہ کوئی خام خواہ لعن طعن کرے. اس لیے علماء نے لکھا اور حدیثوں میں ہے کہ دشمن کی سرزمین میں جہاں مغلوب ہو جانے کا خطرہ ہے وہاں مصاحف قرآنیہ لے کر نہ جایا جائے, اس بنا پر کہ کہیں ظالمین کے ہاتھ میں قرآن آ جائے اور وہ قرآن کریم کی توہین نہ کر ڈالیں. تو یہ ہم ذمہ دار ہوں گے کہ ہم لے گئے تو انہوں نے توہین کی نا. قرآن کریم کو توہین سے بچانا, اونچی جگہ پر رکھنا, عظمت کے ساتھ رکھنا, خوشبو لگا کر رکھنا, رحل میں اور کور کے اندر اور غلاف کے اندر بند کرنا, اور جب پڑھیں تو ادب کے ساتھ مؤدب ہو کر اس کے سامنے بیٹھنا اور کم سے کم اتنی آواز سے پڑھنا کہ خود ہم سن سکیں. یہ ضروری ہے. قرآن کریم کی تلاوت کے آداب کے اندر یہ تمام چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے. تو وادی نخلا ایک جگہ ہے مکہ مکرمہ میں. صحابہ کرام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا تھا سوق اوکاز میں جا کر دین کی تبلیغ کرنے کا. حضور مختلف مقامات پر جہاں لوگ جمع ہوتے تھے وہاں تبلیغ کے لیے تشریف لے جاتے تھے, دین کی تبلیغ کرتے تھے, اور تبلیغ میں زیادہ تر قرآن کریم سناتے تھے. اور کبھی تو حضور نے قرآن بھی نہیں سنایا, خالی خطبہ سنایا ہے. ہر اہم موقع پر خطبے کا پڑھنا مسنون ہے.
کوئی اہم کام کر رہے ہوں تو پہلے خطبہ پڑھا جائے، جیسے نکاح اہم کام ہے تو پہلے خطبہ پڑھا جائے، خطبہ نکاح نہ ہو تب بھی نکاح تو ہو جائے گا، لیکن خطبہ پڑھنا مسنون ہے۔ اس طرح اہم امور کے موقع پر خطبے کا پڑھنا مسنون ہے، سنت ہے، پڑھنا چاہیے۔ ضماد ازدی ایک شخص تھا، یہ جھاڑ پھونک کا کام بہت جانتا تھا مکی زندگی میں۔ اس نے سنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کلام سناتے ہیں، لوگوں پر اس کا بڑا اثر پڑتا ہے اور بڑے حالات پیدا ہوتے ہیں، تو وہ سوچ رہا تھا کہ شاید حضور کے اوپر کچھ اثرات ہو گئے ہوں گے۔ جیسے آج ہم لوگوں کو ذرا بھی سر میں درد ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو کسی نے کچھ کر دیا ہے، حالانکہ کچھ کیا نہیں ہوتا، پریشر کی وجہ سے سر دکھتا ہے۔ عورتوں کی بیماری اس سے بھی زیادہ بڑی ہے، ان کو ذرا بھی سر میں کھجلی ہوئی تو وہ کہتی ہے کہ پڑوس والی نے اپنے کو کچھ کیا ہے، حالانکہ پڑوس والی تیرے پاس کیا لوٹ کے لے جانے والی تھی، اور تیرے پاس ہے بھی کون سا ایسا بہت بڑا کروڑوں کا زیور کے لے جائے گی۔ ایک بالکل فقیر اور کلاش آدمی میرے پاس آیا، مولانا تعویذ دیجئے، مجھے کسی نے باہر کا اثر کر دیا۔ میں نے کہا تو کڑکا بنگالی، تیرے پاس کچھ ہے تو نہیں، کر کے بھی کیا کرے گا، تیرے پاس سے کیا لے جائے گا؟ اللہ کے بندے نماز پڑھ، دعا کر، قرآن کریم پڑھ، آیت الکرسی پڑھ، معوذتین پڑھ، اللہ تعالیٰ یہ تیرا جو وہم ہے اس کو نکال دے گا۔ ہر چیز کا علاج ہے، وہم کا کوئی علاج نہیں ہے، حالانکہ انڈیا میں وہم کا بھی علاج ہے۔ تو یہ خام خیالی ہے، ذرا بھی کچھ ہوا، گھر میں ذرا سرسراہٹ کی آواز آئی تو کہنے یہ جنات کا کچھ اثر آیا۔ جنات اتنے فرصت میں نہیں ہے کہ ذرا ذرا دیر میں سرسراہٹ اور کھڑکھڑاہٹ کرتے ہیں، یہ جنات کا کام نہیں، ان کو بھی کام دیا گیا ہے، نمازیں دی گئی، احکام کا ان کو بھی مکلف بنایا گیا ہے۔ تو حضور تبلیغ کرتے تھے تو وہ شخص آیا، اس نے کہا میں جھاڑ پھونک بہت اچھی طرح جانتا ہوں، آپ کے اوپر کچھ اثر ہو گیا ہے تو میں ذرا آپ کو جھاڑ پھونک اور تعویذ وغیرہ دے دوں تو آپ کو اچھا فائدہ ہو جائے گا۔ حضور نے کہا بیٹھ جا، بٹھا دیا اس کو، اور بٹھانے کے بعد کہا اب میں جو پڑھتا ہوں وہ سن۔ پھر آپ نے پڑھا، کیا پڑھا؟ خطبہ پڑھا، جو خطبہ مسنونہ ہم لوگ بیان سے پہلے پڑھتے ہیں نا، جو اہم کام ہو اس سے پہلے خطبہ پڑھنا چاہیے، سنت ہے، تو یہ خطبہ حضور نے پڑھا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اتنا خطبہ پڑھا، اس نے کہا بس اس سے آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میرے اندر سننے کی طاقت ہی ختم ہو گئی ہے، اتنا اس کے اندر اعجاز ہے۔ آیا کوئی مجنون آدمی اور کوئی شاعر ایسا زبردست کلام کر سکتا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے آپ کو دیا گیا کلام ہے، یہ اللہ کی طرف سے دی گئی کتاب ہے، جس کی عظمت نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا۔ خالی خطبے کا عالم یہ ہے تو قرآن پڑھتے حضور تو اس کا کیا عالم ہوگا؟ تو حضور وادی نخلا میں فجر کی نماز ادا فرما کر سوق اوقات جانے والے تھے، دعوت اور تبلیغ کا کام کرنے کے لیے، جو ہر مسلمان کا حضور کے دنیا سے جانے کے بعد فریضہ ہے۔ یہ کسی جماعت کی ذمہ داری نہیں کہ یہ کام تبلیغی جماعت کرے گی، ہر مسلمان تبلیغ والا ہے اور ہر مسلمان کو یہ کام کرنا ہے۔
قرآن نے اعلان کر دیا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، تمہارے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، حکمت کے ساتھ بلاؤ، محبت کے ساتھ بلاؤ، اچھی اچھی نصیحتیں کرو، لوگوں کو پیار محبت سے سمجھاؤ۔ ایک حدیث میں فرمایا تمہارے پاس ایک حدیث کا، ایک آیت کا علم ہو تو اپنے بھائی کو پہنچاؤ، بلغوا انی ولو آیا۔ اس کے اندر کوئی جماعت کا نام نہیں لیا کہ بھئی تم تبلیغ جماعت میں نکلے جبت دعوت دینا، نہیں، ہر وقت ایمان والے کا کام اللہ کے بندوں کو دعوت دینا ہے، اور وہ دعوت دو طرح سے دی جائے گی، یا تو دعوت دی جائے گی زبان سے، یا دعوت دی جائے گی عمل کے ذریعے سے، ہمارا عمل ہی خود بتا دے۔ مثال کے طور پر آپ کھانے بیٹھے، سب لوگ بھی کھانے بیٹھے ہیں، کھانے کے وقت غفلت ہو جاتی ہے، اللہ کا نام ہم بھول جاتے ہیں، تو ایک آدمی جو ہے وہ ذرا زور سے بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ دے تو سب کو یاد آ جائے گا، کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پڑھو۔ جب یہ پڑھے گا تو ظاہری بات ہے کہ دوسرے لوگ خود بخود اس کو سن کر پڑھیں گے، تو عملی دعوت بھی دینی ہے اور زبانی دعوت بھی دینی ہے، اور دعوت کا طرز نبیوں والا رکھنا ہے، تو پھر وہ دعوت اثر انداز ہوتی ہے اور اس کا اچھا اثر ہوتا ہے۔ حضور کے پاس دونوں چیزیں تھیں، ایک طرف آپ قرآن کریم بھی سناتے تھے، دوسری طرف حضور کی سیرت پاک کو لوگ دیکھتے بھی تھے، دونوں چیزوں کو دیکھ کر لوگ ایمان قبول کرتے تھے۔ آج اگر ہماری زندگیوں میں قرآن کریم عملی بن جائے تو یہ عملی بننے کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ انشاءاللہ دین قبول کرنا شروع کریں گے، ہم کو کہنا نہیں پڑے گا کہ قبول کرو، اور دین کے قبول کروانے میں زبردستی ہے نہیں۔ دھرمانترن کا جو مسئلہ نکالا ہے یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام میں دعوت دینا تو ہے، لیکن زبردستی کر کے کسی کو پیسہ دے کر دین میں لانا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ایسا ہوا ہے کہ جن لوگوں نے ابھی ابھی مکی زندگی میں یا مدنی زندگی میں دین قبول کیا حضور کے یہاں آ کر، آپ نے ان کی تالیف قلب کے لیے، ان کے دل کے اطمینان کے لیے ان کو اپنی طرف سے مال عنایت فرمایا، انہوں نے نہیں مانگا تب بھی دیا تاکہ وہ دین کے اندر مضبوط ہو جائے۔ لیکن اب تالیف قلب کا مسئلہ نہیں رہا، پوری دنیا کے اندر کروڑوں کی تعداد میں الحمدللہ مسلمان ہیں۔ ایک مسلمان تھا جب بھی دین مٹا نہیں، تو یہ کروڑوں دنیا کے اندر مسلمان ہے تو دین کو مٹانے کی جو محنت کی جا رہی ہے وہ کہاں سے کامیاب ہوگی؟ وہ کامیاب نہیں ہوگی۔ اور کامیاب نہ ہونے کی ایک دلیل ہے، حدیث شریف میں فرمایا کہ دنیا جب تک قائم رہے گی ایک جماعت حق والی ہمیشہ لوگوں کے لعن طعن کرنے کے باوجود دین کا کام کرتی رہے گی۔ لوگ ان کو تنگ نظر کہیں گے، لوگ ان کو پھسڈی کہیں گے، لوگ کہیں گے بس رات دن دین کا کام لے کے بیٹھا ہے، دنیا کا کام نہیں کرتا، فلاں کام نہیں کرتا، لیکن وہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ لا تزال طائفۃ من امتی قوامۃ علی امر اللہ حتی یاتی امر اللہ، قیامت آنے تک وہ لوگ ڈنکے کی چوٹ پر دین کا کام کرتے رہیں گے۔ وسیم رضوی جیسے کتنے بھی لوگ پیدا ہو جائیں اور دین پر اعتراض کریں، اس سے کوئی فرق دین کو پڑھنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ آفتاب کے اوپر تھوکا جائے، چاند کے اوپر تھوکا جائے اور کیچڑ ڈالا جائے تو چاند کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو حضور دین کی تبلیغ کے لیے سوق اوقاز میں جانے والے تھے، بیچ میں فجر کی نماز کا وقت ہو گیا،
جب سے قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا، اللہ تعالیٰ نے شیاطین کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے۔ شیاطین آسمان پر جا نہیں سکتے تھے اور غیب کی باتیں سن کر جو ہے اپنے جیوتشیوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتے تھے، اور جنات بھی اوپر نہیں جا سکتے تھے۔ دروازے تمام بند کر دیے گئے جب سے قرآن اترنا شروع ہوا، اوپر کے دروازے بند۔ تو جنات بہت پریشان ہوئے کہ پہلے ہم تمام چیزیں لاتے تھے، اوپر کی کچھ باتیں سنتے تھے، ہمارے کاہنوں کو بتاتے تھے، اب بالکل یہ دروازہ کلوزڈ ہو گیا، بند ہو گیا، بالکل کوئی خبر وہاں سے آتی نہیں ہے، کوئی کسک چمک نہیں آتی۔ کیا وجہ ہے؟ کیا نئی چیز دنیا میں آئی ہے جس کی وجہ سے یہ دروازے بند کیے گئے ہیں؟ اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ تو جنات نصیبین ایک جگہ ہے، وہاں کے پوری دنیا میں گھومنے لگے، تلاش کرنے لگے، یہ مجلس، وہ محفل، یہ فنکشن، ہر جگہ جاتے تھے کہ کہیں سے کوئی علم مل جائے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وادی نخلا میں سورۃ الرحمن پڑھتے ہوئے سنا تو انہوں نے کہا کہ ہاں اب معلوم ہوا کہ یہ قرآن کریم جو اتر رہا ہے، اس قرآن کے اترنے کی وجہ سے ہمارے راستے بند کر دیے گئے۔ پھر انہوں نے نہایت اطمینان سے قرآن کریم کو سنا اور قرآن کی تلاوت نبی فرمائے، پھر کیا دیکھنا، بہترین قرآن کی تلاوت سرکار فرما رہے تھے۔ نماز کے بعد بغیر کسی رد و قط کے یہ تمام جنات ایمان لے آئے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، یہ قرآن کریم کی برکت ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی اجازت سے ہجرت کر کے حبشہ پہنچے۔ 100 آدمیوں کا وفد تھا۔ ادھر سے مشرکین مکہ بھی پہنچ گئے، ہمارے آدمی تمہارے یہاں بھاگ کر آئے ہیں، ان کو واپس کر لو۔ بادشاہ نے تحقیق کی، ان کو بھی بلایا، اور یہ 100 آدمیوں میں ذمہ دار تھے، ان کو بھی بلایا۔ ان میں حضرت جعفر ابن ابی طالب، جن کو جعفر طیار کہتے ہیں، ان کو بھی بلایا، اور دونوں طرف کی باتیں سنی۔ پھر حضرت جعفر سے پوچھا کہ یہ جو نبی آئے ہیں وہ جو کلام سناتے ہیں، وہ کلام کچھ یاد ہے تم کو؟ تو صحابہ کرام تو بڑے قرآن کے حافظ، ان کو تو بہت سورتیں یاد۔ حضرت ابن مسعود فرماتے میں چھوٹا سا تھا اور سورہ مریم مجھے یاد، سورہ طٰہٰ مجھے یاد، فلان سورت مجھے یاد، اور میں بچپن سے اس کی تلاوت کا عادی تھا، اور یہ فصیح سورتیں ہیں جو مجھے یاد ہو گئی تھی۔ تو حضرت جعفر ابن ابی طالب نے کہا مجھے یاد ہے قرآن شریف، سناؤں آپ کو؟ حالات کی اعتبار سے، اور وہ اسحامہ جو بادشاہ جو عیسائی تھا اس کو سامنے رکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی ایک سورت ہے سورہ مریم، اس کی چند آیتوں کی تلاوت کی، سن کر اسحامہ یعنی نجاشی رویا، اور رونے کے بعد اس نے کہا کہ یہ کلام اور ہماری انجیل میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، مضمون بڑا سملر اور ایک قسم کا ہے، لہذا میں تمہارے ہاتھ پر پہلے تو وہ رویا یہ قرآن سن کر، اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہوا۔ پھر ایک عرصے کے بعد ایک وفد بھیجا، مدینہ منورہ، ہدیے بھیجے، تحفے بھیجے، ایک قرآن کریم کتنا انقلابی کام کر رہا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایسی انقلابی کتاب جس قوم کے پاس ہو
اس کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو حفظ جان بنانے کی ضرورت ہے، اس کو زندگی میں اتارنے کی ضرورت ہے، اور ہر ماں باپ طے کر لیں کہ ہمارے گھر کا ایک بچہ ضرور قرآن کریم کے حفظ کرنے کے لیے ہم دیں گے، اور ہمارے ہر گھر کے اندر حافظ قرآن ہوگا۔ ہم کو اپنی اولاد کو عالم بھی بنانا ہے اور بیرسٹر بھی بنانا ہے، اور دنیا کے اچھے عہدے کی محنت بھی کرنی ہے، اور پیریلل اس کو دین کی بہترین تعلیم بھی دینی ہے۔ آج کا اجلاس بڑا اچھا رہا، 3 بچوں نے قرآن کریم کی تکمیل فرمائی اور ہمارے سامنے قرآن کریم سنایا۔ سردی کے باوجود آپ حضرات تشریف فرما رہے، بیٹھے رہے۔ اللہ تعالی آپ تمام حضرات کا اللہ کی کتاب کی نسبت اور محبت سے بیٹھنا قبول فرمائے، اور ہماری اولاد اور احفاد کے اندر اللہ تعالیٰ حفاظ پیدا فرمائے۔ اس مدرسے میں 80-90 بچے حفظ کر چکے، اور ابھی حضرت نے فرمایا کہ نئے عنوان سے جو شروع ہوا ہے حفظ کلاس، اس کے اندر 22 سے 25 حفاظ نے قرآن کریم حفظ کر لیا۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ ہر گاؤں میں چلے گا، ہر مکتب میں چلے گا، اور یہاں بھی انشاءاللہ روب ترقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مدرسے کو ترقیات سے نوازے، اور آپ نے بچوں کو جو نوازا، اللہ تعالیٰ آپ کو دین دنیا کی نعمتوں سے نوازے، اور جو مدرسے کا تعاون رات دن کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دارین میں بہترین سے بہترین بدلے عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اعنا علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم نور قلوبنا بنور القرآن وزین اخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وذہاب غمومنا وغمومنا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما۔ اے اللہ یہ حفظ قرآن کریم کی مجلس کو قبول فرما، ان طلباء کو قبول فرما، جو یاد کر رہے ہیں ان کے حافظوں کو قوی فرما، جو اساتذہ محنت کر رہے ہیں ان کو دونوں جہان میں بہترین بدلے عطا فرما، ان کی قدردانی ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ علماء کا احترام اور ان کا وقار ہمیں عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہر قسم کی ان کی توہین سے ہماری حفاظت فرما، اور اس توہین پر اللہ کی طرف سے، اے اللہ تیری طرف سے جو حالات آتے ہیں وہ پکڑ سے ہماری حفاظت فرما۔ نمازوں کا پابند بنا، اے اللہ گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق شوق عطا فرما، ماں بہنوں کو تلاوت کی توفیق عطا فرما، روزانہ فجر میں، دوپہر کو، رات کو تلاوت کی توفیق دے دے۔ اے اللہ جنہوں نے حفظ کیا ہے تا دم حیات ان کو قرآن کریم باقی رکھنے کی فکریں عطا فرما دے۔ اے الہ العالمین اس کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما دے، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما دے۔ اے اللہ جو مقروض ہیں غیب سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما دے۔ اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما دے، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما، سنتوں کا عشق اور پیار عطا فرما، تیری رضا دائمی نصیب فرما۔ نوجوانوں کو اے اللہ تیرے دین کی محنت کے لیے قبول فرما، دنیا میں بھی ترقیات سے مالا مال فرما، اور اے اللہ دین میں بھی ان کو آگے بڑھا اور کام لے لے اور خدمت کے لیے منظور و قبول فرما لے۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما۔ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم
حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔